اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بھی سیر کروائی، جہنم کے معاملات سے بھی آگاہ فرمایا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ اور یہ صرف خواب کی صورت میں نہیں، بلکہ یہ معراج اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اطہر کے ساتھ کروائی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے معراج کروائی گئی، یہ ایک معجزہ بتانا تھا، نبی کا معجزہ ذکر فرمانا مقصود تھا۔ اگر یہ خواب کی صورت میں ہوتی تو خواب کی صورت میں کوئی حیران کن معاملہ ایسا نہیں، عجیب معاملہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کروانے پر قادر ہے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام کے علاوہ بقیہ جتنے بھی انبیاء تھے، ان انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اوپر نہیں بلایا، خواب کے ذریعے یا دیگر کیفیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جھلکیاں دکھائیں، بہت سے روایات میں ملتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اوپر بلایا، جنت کی سیر کروائی، جہنم کے معاملات سے بھی آگاہ کیا، اور مخصوص حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ مکمل سفر طے کروا دیا۔ اور اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر نماز کا تحفہ بھی پیش کیا، جو اس امت کے لیے نمازوں کے معاملات ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش اللہ نے فرمایا تو لوگوں، یہ نمازیں اس وقت 50 کے قریب تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 50 میں جب پیارے نبی علیہ السلام اس تحفے کو نماز کی صورت میں لانے لگے تو بعض انبیاء میں سے جو آسمان پر جن سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، کہا کہ محبوب آپ کی امت یہ عمل پورا نہیں کر سکے گی۔ محبوب اوپر گئے اور وہاں سے 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی، دوبارہ آئے تو پھر محبوب کے یہی عرض کیا گیا، محبوب یہ بھی پورا کرنا امت کے لیے مشکل ہے، تو میرے محبوب پھر دوبارہ تشریف لے گئے، تو بار بار یہ سلسلہ چلتا رہا جب 5 نمازیں رہ گئیں جنہیں میرے محبوب اس امت کے لیے لے کر آگئے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک تو جنت کے محلات دیکھے، جنت کے نظارے دیکھے، اور پھر جہنم کے اندر معاملات ان سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اسی رات کے مخصوص حصے میں بیت المقدس کے اندر تمام کے تمام نبیوں کو امامت بھی کروائی، جس سے میرے محبوب کا یہ امام الانبیاء کا لقب پیارے نبی علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور پھر یہ میرے محبوب کو جو یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسم کے ساتھ کروائی ہے، صرف روح کو نہیں بلکہ جسم کے ساتھ بھی کروائی ہے۔ اب بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آیا یہ جو زیارت ہوئی ہے اللہ کی، یہ آنکھوں کے ذریعے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ روایات مختلف ہیں، اقوال مختلف ہیں۔ علماء کا اس بات پر تو اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا، لیکن آگے وہ زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کے ذریعے پیارے رب کو بھی دیکھا، زیارت بھی کی ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی زیارت ان آنکھوں کے ذریعے نہیں ہوئی، بلایا ضرور ہے۔ بہرحال جو بھی کیفیات ہوں، اللہ رب العالمین نے اتنے سے وقت کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کو پورے عالم کی گویا زیارت کروا دی ہے۔ عرش تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، سدرہ بیری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منتہا کا معنی کنارہ، ایک کنارہ جو کائنات کا جو نظام بنایا اللہ نے، وہاں پر کنارے پہ درخت ہے گویا، وہاں تک پیارے محبوب علیہ السلام کو جانا، وہاں تک بھی آتا ہے۔ اور ایسے ہی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، گویا ہم نے آپ کو یہ جو سیر کروائی ہے، اس کو امت کے لیے، انسانوں کے لیے امتحان بنایا ہے۔
میرے بھائیو دوستو، یہ امتحان کیسے بنے گا؟ یہ امتحان تبھی بن سکتا ہے، اسی صورت میں بن سکتا ہے جب محبوب علیہ السلام کو روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی، روح مال جسد اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو لے گئے، ورنہ خواب کے ذریعے تو عام انسان بھی معاملات کر لیتے ہیں، کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے لوگوں کو اپنے مدینے کی زیارت کروا دیتے ہیں، محبوب کے شہر کی، محبوب کے روزے کی، حج بیت اللہ خواب میں بھی دکھا دیتے ہیں، زیارت کروا دیتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ اتنا حیران کن معاملہ نہیں ہے۔ جو کہ حیران کن معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں، بلکہ ایک رات کے مخصوص حصے میں حرام، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک پہنچایا، پھر آسمان کی سیر کروائی۔ تبھی تو آزمائش تھی، تبھی تو ابو جہل اور دیگر جب لوگوں کے سامنے پیارے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ لوگوں، میں آج رات کے ایک مخصوص حصے کے اندر پوری کائنات سے اوپر جا کر جنت کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کو بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اور پھر جن قافلوں پر پیارے نبی کا گزر ہوا، ان قافلوں کی بھی کیفیات بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی گواہی یقیناً ان قافلوں نے بھی دی ہیں کہ جی فلاں دن فلاں وقت ہم فلاں جگہ سے گزر رہے تھے۔ دیگر کیفیات بتائی، انہوں نے گواہی دی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اس کو یقین نہیں، بھروسہ نہیں، اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ، کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں ایک رات کے ایک حصے کے اندر یہاں سے بیت المقدس فلسطین بھی گیا ہوں، پھر میں اوپر آسمانوں پر بھی گیا ہوں، تو کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت پہ قربان، آپ نے ابو جہل سے کہا کہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ تو اس وقت اس نے بتایا تیرا یار پیارا نبی محمد الرسول اللہ گویا کہتا ہے۔ تو میرے محبوب کے یار نے، ابو بکر صدیق نے مہر لگا دی، سٹمپ لگا دی، اور کہا اگر میرے محبوب فرماتے ہیں تو یقیناً وہ گئے ہوں گے ایک رات کے ایک حصے کے اندر۔ اس بنا پر بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے میرے محبوب کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست اور اس یار غار نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسے ہی تصدیق فرما دی۔ تو اس بنا پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب ملا گیا۔ تو میرے بھائی، پہلے ابو بکر تھے، بعد میں ابو بکر صدیق بھی بن گئے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک نرالا معجزہ ہے یہ، کسی اور نبی کو یہ سعادت نہیں جو میرے محبوب علیہ السلام کو ایک رات کے اندر اللہ نے نصیب فرمائی۔ اور بیت المقدس کیوں لے جایا گیا، اس کی ایک لوجک یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک ہمیں اس کی ریزن یہ سمجھ میں آتی ہے۔ فلسطین بہت سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور وہ سرزمین شام، وہاں پر فلسطین کی سرزمین پر گویا بہت سے انبیاء کا مسکن ہے، بہت سے انبیاء کا کعبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی برکت اپنے محبوب کو دی، اور اپنے محبوب کی برکات اس فلسطین کی سرزمین کو دی۔ گویا کہ محبوب علیہ السلام کے قدمین وہاں پر بھی لگے، انبیاء کو امامت بھی کروائی۔ تو گویا وہ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العالمین کو ایک رات کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، اور انسان کوئی نہیں اس پر۔ جب براق لایا گیا بجلی کی رفتار کے طرح، یہ اس سے بھی تیز، وہ دوڑتا رہا، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس کے قدموں کی جو ایک قدم جہاں پر پڑتا، وہاں پر گویا جہاں اس کے ایک نظر پڑتا وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا، بجلی کی رفتار سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ رب العالمین کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی اعتراض کرنے والا کرے، کہے کیسے ممکن ہے کہ اتنی تیز رفتار کے اندر کوئی اوپر ہوا سے حفاظت کرنے والی چیز نہیں، کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ رب العالمین فرماتے سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو لے کر گئی، جو لے جانے پر قادر، وہ حفاظت کرنے پر بھی قادر ہے۔